آج کل ساری دنیا میں سپر فلو جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس فلو کو لے کر لوگوں میں بہت خوف و راز پایا جاتا ہے کہ یہ کرونا کی طرح خطرناک ہے، یہ اس سے ڈبل نمونیا ہو جاتا ہے، اور یہ ہائی رسک گروپ کے لیے بہت فیٹل ہے۔ تو آج ہم اس کو کھنگالیں گے۔ اس وقت پاکستان میں 3,40,000 جو لوگ ہیں اس سپر فلو کا شکار ہیں۔ امریکہ کے اندر 20 سے 30 لاکھ لوگ اس کے شکار بن چکے ہیں، اور WHO نے کہا ہے کہ اس سپر فلو نے جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو پریشرائز کر دیا ہے۔ اسی طرح نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے اس کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ سپر فلو کیا چیز ہے، اور اس کی سمٹمز کیا ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور پریکاشنز کیا ہیں، اور یہ کس حد تک خطرناک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سپر فلو کیا چیز ہے۔ انفلوئنزا جو ہے یہ بیسیکلی ٹرم جو ہے یہ لیٹن ورڈ ہے انفلوئنس، اس سے نکلا ہے۔ شروع میں جو میڈیول کے لوگ تھے ان کا خیال تھا کہ ایک ایتھیریل فلوئڈ جو ہے اسٹار سے آتا ہے، اس کی وجہ سے فلو ہوتا ہے، لیکن آج سائنس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور لیکن نام انفلوئنس کی وجہ سے آج بھی اس کو انفلوئنزا ہی کہا جاتا ہے۔ انفلوئنزا کی جو وائرس ہے اس کی 4 بڑی قسمیں ہیں: اے، بی، سی اور ڈی۔ ڈی جو ہے یہ عموماً لائف سٹاکس میں ہوتا ہے، کوز میں اور ہارسز وغیرہ کے، اور جو انفلوئنزا سی ہے یہ عام پورے سال میں کسی ایک ہوتا رہتا ہے، لیکن بہت ہی مائلڈ ہوتا ہے۔ اب باقی بچتے ہیں اے اور انفلوئنزا بی۔ انفلوئنزا جو بی ہے یہ اس کے آگے 2 قسم ہیں لینڈج کے حساب سے، ایک وکٹوریا، ایک یاماگاٹا، اور یہ بھی اتنا شدت والا نہیں ہوتا، اور جو سب سے زیادہ شدت والا ہوتا ہے وہ ہے انفلوئنزا اے۔ انفلوئنزا اے 1968 میں ہانگ کانگ میں یہ دریافت ہوا تھا، اس لیے ہم پہلے انفلوئنزا اے کو دیکھیں۔ انفلوئنزا اے جو ہے اس کی آگے جو کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، اس کی جو باہر کے اندر پروٹین ہوتی ہے، اور اس کے اندر RNA یا DNA جیسے وائرس کے اندر ہوتا ہے، تو اس پروٹین کے بنیاد کے اوپر اس کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔ ایک پروٹین ہے ایچ اور ایک پروٹین ہے این۔ ایچ ہے ہیماگلوٹرنن اور این ہے نیورا امائنیٹیز۔ ایچ کی آگے 18 قسمیں ہیں اور این کی 11 قسمیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو انفلوئنزا اے ہے وہ اس کی کتنی زیادہ کلاسیفیکیشن ہے، لیکن ہم 2 جو بہت بڑی ہیں اس کے اوپر فوکس کریں گے، H1N1 اور H3N2۔ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے وہ H3N2 ہے۔ ان دونوں کے اندر H1N1 اور H3N2 میں H3N2 جو ہے اس کی سمٹم زیادہ سیویئر ہوتی ہے۔ اس وقت جو فلو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پاکستان میں پھیلا ہوا ہے وہ H3N2 ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ H3N2 جو ہے اس کی آگے سب کلیڈز ہیں۔ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے وہ J.2.4.1 جس کو سب کلیڈ K کہتے ہیں، اور عرف عام میں اس کو سپر فلو کہتے ہیں۔ H1N1 اور H3N2 کے اندر H3N2 جو ہے مزید سفید ہے۔ تو اگر ہم سمری دیکھیں ساری کلاسیفیکیشن کی، تو جو ہیومن کو جو انفلوئنزا افیکٹ کرتے ہیں اس کی سب سے جو شدت والی فارم ہے اس وقت وہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انفلوئنزا کا جو وائرس ہے اس میں اینٹی جینک ڈرفٹ ہوتا ہے یا اینٹی جینک شفٹ ہوتا ہے۔ اینٹی جینک ڈرفٹ جو ہے اس میں تھوڑی بہت میوٹیشن ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ سلو ہوتا ہے، جبکہ اینٹی جینک جو شفٹ ہے اس میں زیادہ چینجز آتی ہیں اور بہت جلدی آتی ہیں۔ تو خوش قسمتی سے اس وقت جو وائرس جو سپر فلو ہے یہ اینٹی جینک ڈرفٹ کی وجہ سے ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی جو میوٹیشن ہوئی ہے اور یہ فارم ہمارے سامنے آئی، جس کو ہم سپر فلو کہتے ہیں یا سب کلیڈ کے کہتے ہیں۔ اس کی 2 بڑی کریکٹرسٹکس فیچر ہیں۔ ایک تو یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اسی وجہ سے اس کی سپر سپیڈ کی وجہ سے
اس کو سپر فلو کا نام دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مدافعتی نظام کو بے بس کر دیتا ہے، خواہ جتنی بھی امیونٹی ہو یہ اس کو بائی پاس کر جاتا ہے۔ اور اس وقت یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعتاً یہ انفلوئنزا اے ہی ہے، تو اس میں جو یو کے کی ایک ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی ہے ان کا ایک ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ جتنے بھی پیشنٹ آئے ان میں 98% کو انفلوئنزا اے تھا۔ ان 98% انفلوئنزا اے کے پیشنٹ کے اندر 84% کو H3N2 تھا، اور ان 84 H3N2 کے اندر 87% سب کلیٹ کے یعنی سپر فلو کے جو ہے وہ پایا گیا۔ اب آتے ہیں اس کی سمٹمز کی طرف۔ تو اس کی سمٹمز جو ہیں عام فلو کی طرح ہی ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ انٹینس ہوتی ہیں اور ریسپریٹری سسٹم کے اوپر یہ بڑا اٹیک کرتا ہے، ریسپریٹری انفیکشن بھی کر دیتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور جسم میں بہت زیادہ دردیں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ ہٹ بائی ٹرک۔ تو اس میں ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے 101 سے 103 تک، پھر اس میں سیویئر ہیڈک ہوتی ہے، سیویئر باڈی پین ہوتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے اور سانس میں دشواری ہوتی ہے، اور پرسسٹنٹ کف ہے جو کہ 1 ویک 2 ویک 3 ویک 4 ویک 5 ویک بہت لمبی وہ چلتی ہے، اور ایکسٹریم فٹیگ ہوتی ہے اور ویکنس ہوتی ہے، اور رننگ یا اسٹفی نوز ہے، اور لاس آف ایپیٹائٹ ہے۔ بچوں کے اندر گیسٹرو انسٹائنل جو ہے وہ ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس میں نازیا ہے اور اس میں ڈائریا وغیرہ ہے، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ عام طور پہ 1 ویک ہے، لیکن سم ٹائم یہ 10 ڈیز پہ چلا جاتا ہے اور سم کیسز میں یہ 2 ویکس تک چلا جاتا ہے۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ WHO کی ویب سائٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریسٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سلیپ کریں، کیونکہ سلیپ جو ہے آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے۔ دوسرا ہے کہ اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیں، نیم گرم پانی جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں، یخنی پئیں، جوس لیں اور کیلا وغیرہ پئیں۔ تیسری یہ ہے کہ کوئی اینالجیسک لیں یعنی پین کلر لیں، اور کوئی فیبریفیوج یعنی بخار کو کم کرنے والی میڈیسن لیں۔ پھر اینٹی وائرل ڈرگس بھی ہیں، اور CDC کی ویب سائٹ پہ 4 بڑی اچھی اینٹی وائرل ڈرگس جو ہیں موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اینٹی وائرل ڈرگ جو ہے یہ ہائی رسک گروپ جو ہے اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے۔ ہائی رسک گروپ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کی عمریں 65 ایئر سے ابو ہیں، اور جو پریگننٹ خواتین ہیں، یا ایسے جو لوگ ہیں جو کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہے، جیسے کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ایستما وغیرہ ہے، اور ان کو رسک گروپ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ جو سٹیم ہے اس سے لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف جو ہے وہ ملا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی پریکاشنز کی طرف۔ تو اس کی پہلی پریکاشن میں یہ ہے کہ جو ہائی رسک گروپ ہے ان کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں، جو وہ کہ ویکسین جو ہے پرفیکٹلی سب کلیٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لیکن یہ ہاسپٹلائزیشن سے اور ڈیتھ سے خاصی حد تک بچاتی، اور اس کی افیکٹونیس جو ہے یہ یوتھ میں تو زیادہ ہے، تو 70-75% ہے، اور لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں کوئی 30-35-40% کے قریب ہے۔ اور دوسرا ہینڈ ہائیجین ہے، 20 سیکنڈ تک سوپ اور پانی کے ساتھ ہاتھ دھوئیں اور سینیٹائز وغیرہ استعمال کریں، اور کراؤڈ میں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کفنگ اور سنیزنگ میں ٹیشو وغیرہ رکھیں یا ایسے کونی وغیرہ رکھیں، اور ماسک پہنیں، یعنی کرونا والے ہی سارے پروٹوکولز ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے پاکستان کے اندر، اور ایک ٹرینڈ یہ پایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور کچھ لوگ اس کو بالکل خاطر نہیں لا رہے، تو اس لیے کوشش یہی ہے کہ آپ کو جو صحیح اس کی پوزیشن ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ 2022 اور 2023 کے اندر جو یو کے میں پری ڈومیننٹ جو وائرس تھا وہ انفلوئنزا اے تھا، اور اس کی وجہ سے 16,000 انفلوئنزا ریلیٹڈ ڈیتھ ہوئی، لیکن لاسٹ ایئر پری ڈومیننٹ یہ نہیں تھا، دوسرے اسٹرینز ڈومیننٹ تھے، تو ڈیتھ جو ہے وہ 8,000 ہوئی، یعنی یہ انفلوئنزا اے جو ہے اور یہ عام انفلوئنزا سے 2 گنا زیادہ جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اسٹے ہیلدی، اسٹے سیف. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.